بکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، مگر مانتے وہی ہیں جو انہیں بطول سمجھتی ہیں۔ بھائی کیا کہنے آپ کے، آپ جیے بہت شکریہ، نوازش، آپ زندہ باد بھائی، آپ کے کیا کہنے، آپ سلامت۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ان مسائل میں قوم کو نہ الجھاؤ، بچوں میں نفرت نہ پھیلاؤ کہ امام بارگاہ میں نہ جانا، یہ شیعہ جو ہیں یہ تمہارا عقیدہ خراب کر دیں گے۔ تو بھائی ہم عقیدے کو صحیح رستے پہ چلاتے ہیں۔ میں چونکہ مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت ذاکر با محمد حسین شاہ جی بڑی خوبصورت قصائد آپ کو سنا رہے تھے اور باتیں بھی اچھی کر رہے تھے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ منبر کے حالات بھی بدلے، یہ مجھے تسلیم، اور اس بات میں اعتراف کرتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے۔ منبر کے حالات بھی بدلے، وہ میں نیاز ویاز کی بات نہیں کرنے جا رہا کہ کون نیاز لیتا ہے، کتنی لیتا ہے، اس پہ مجھے ضرورت نہیں، کوئی دیتا ہے تو کوئی لیتا ہے، اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لوگ نہیں دیں گے تو کوئی نہیں لے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ ذاکر سے ذکر نہیں ہے، ہاں یہ میں ذرا وضاحت کرتا ہوں، ذاکر سے ذکر نہیں، ذکر سے ذاکر، توجہ فرمائیے گا، ذکر سے ذاکر ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، اس ذکر میں رہنا ہے، ہمارے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیں تو یہ ذکر ہے، نہیں بھائی، ہم ذکر کی وجہ سے، آل محمد کا ذکر ہے تو ہم ہیں، اور پھر جو ذاکر آل محمد کا حقیقتاً ہے، اس کے ہوتے ہوئے آل محمد کو ہماری تو ضرورت ہی نہیں کہ ہم آل محمد کا ذکر کریں۔ میں مثال لیتا ہوں، اللہ آل محمد کا ذکر کرتا ہے، سارے ہلا دو، میں گزارا کر لوں، سارے ہلا دو، اللہ آل محمد کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا جسے یقین نہیں آ رہا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور یہ جب صلوات پڑھنے کا کہا جائے نا تو بندے کئی شرما جاتے ہیں، ذاکر بھی پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ مجلس کا ربط نہ ٹوٹ جائے، حالانکہ مجلس ہے ہی صلوات۔ اور صلوات کے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کو سنا دوں، میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم بدصورت بچے کو مسلسل صلوات پڑھواتے رہو تو وہ جوان ہونے سے پہلے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ فضائل ہیں صلوات کے۔ تو اللہ علیہ محمد کا ذکر کرتا ہے نا، آپ جیتے ہیں، کرتا ہے نا اللہ علیہ محمد، وہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کیا بھیجتا ہے؟ ہم نہیں بھیجتے درود، اللہ بھیجتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہم، اے ہمارے اللہ۔ اب بھی تم نہیں سمجھتے کہ شیعہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہم تو اللہ اللہ ہی کرتے رہتے۔ بھائی توجہ، میرا دل چاہ رہا ہے یہاں پہ 4 مصرے تو شاعر موجود ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے 4 مصرے میں پڑھ دوں۔ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے، علی کے بغض میں سجدوں کے بعد آدھا آپ نے پڑھنا، مصرع آدھا میں نے پڑھنا، ورنہ دیر تک آپ بیٹھے رہیں گے، میں دیر تک پڑھتا رہوں گا۔ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے، نسب کے داغ جمی پر ابھرنے لگتے ہیں، میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے حرام زادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے بھائی آپ کے، آپ جیے۔ ہم تو مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج۔ ہم تو نہیں بھیج سکتے بھی، ہم کون ہوتے آل محمد پہ درود بھیجنے والے؟ ہم تو اللہ سے کہتے ہیں۔ 2 کام میرے محسنوں بندے نہیں کر سکتے، وہ قبلہ شیعہ ہوں یا سنی، وہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ نہیں کرنے ہیں۔ اب جاگنا اور ساتھ دینا۔ ایک کام بندے درود نہیں بھیج سکتے، اللہ سے کہیں۔ دوسرا، بندے کسی پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ یہ درود اور لعنت بندوں کے اختیار میں ہوتا نا،
تو بندے اپنے گھر میں درود رکھ لیتے، باقی ساری برادری پہ لعنت بھیجتے۔ یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ درود اور لعنت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے۔ اللہ نے 2 رجسٹر بنائے ہیں، ایک درود والا ہے، ایک لعنت والا ہے۔ وہ جو درود والا ہے اس میں اللہ نے کچھ نام لکھے ہیں، نام لکھ کے اس رجسٹر کو بند کر کے مہر لگا دی ہے۔ اب درود والے رجسٹر میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا، لیکن لعنت والا رجسٹر اللہ نے کھلا رکھا ہے، اس میں نام لکھوانے کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب علی کی ولایت پڑی جائے، چہرے کا رنگ بدل لو، اللہ لعنت بھیج دیتا ہے۔ مل کے بولو بھائی، مل کے بولو۔ آپ سلامت، آپ کی زندگی آپ جیتے رہیں۔ تو ہم تو مسلسل کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ تو درود بھیج۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں علیہ السلام پہ اور رضی اللہ پہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ جسے جسے رضی اللہ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن ہم ابو طالب کے بیٹوں کو رضی اللہ نہیں کہیں، کیونکہ یہ دعا ہے رضی اللہ عنہ ہو، اس پہ اللہ راضی۔ یہ ہم ابو طالب کے بیٹوں سے رضی اللہ ان کو نہیں کہیں۔ توجہ فرمائیے، عید گزار کے آپ بیٹھے ہیں، گزری ہے نئی عید گزری ہے، تو عید پہ ابھی میں کچھ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے عید والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ نئی پٹیاں لگوا کے، آج کل تو ذاکر بھی پہنتے ہیں بڑے رنگ برنگے عجیب عجیب طرح کے، حالانکہ ممبر کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ وہ نئی عید گزری ہے، عید کے حوالے سے بتا دوں کہ رضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے۔ عید سے پہلے ایک دن تھا، شام ہو گئی تھی، 2 شہزادے تھے، 2 شہزادے تھے، وہ دونوں شہزادے گھر آ گئے، اور شہزادوں نے گھر آ کے تسبیح پڑھتی ہوئی اماں سے، توجہ فرمائیے، بیٹھ جائیں میرے عزیز، تو میں فکر رکھا ہوں، تسبیح پڑھتی ہوئی اماں سے اس اعتماد سے کہا، کیونکہ جو یہ تسبیح پڑھنے والی کہے وہ سبحان کرتا ہے۔ جی آپ، ان شہزادوں نے آ کے کہا اماں کپڑے، یہ نہیں پوچھا مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، پوچھا اماں کپڑے، یہاں 2 مصرے پھر رائے صاحب پڑھ دوں میں۔ بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے۔ آپ جیتے رہو بھائی، سلامت رہو۔ بیٹوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے۔ اماں نے درزی کہہ دیا کہ درزی کے پاس ہے، ادھر بی بی نے درزی کہا، ادھر اللہ نے اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بزم کے سید سلطان امیر جناب جبرائیل سے کہا جبرائیل ہم اب آپ کو ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دیں۔ اٹھے ہوئے آج سلامت رہیں گے۔ آپ جیتے رہو بھائی، بچے بھی بول پڑے۔ اب اچھا مجھے نہیں پتا، یہ نہ کوئی تاریخ میں ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، بس وہ کپڑے تھے تو کپڑے لے کے جناب جبرائیل آ گئے۔ مجھے نہیں پتا بنے کہاں گئے، سیے کہاں گئے، میں خام خواہ وضاحتیں کرتا رہوں، تخیل کے گھوڑے دوڑاتا رہوں، مجھے ضرورت نہیں، یہ مجھے نہیں پتا بنے کہاں گئے، سیے کہاں گئے، بس یہ پتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام، کیا کہنے آپ کے، جناب جبرائیل علیہ السلام، وہ جبرائیل جو زخمی نبیوں کو اپنے پر لگا کے شفا دیتے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام کپڑے اٹھا کے قصر تطہیر کے دروازے کی دہلیز کے باہر کھڑے ہو کے دستک دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ یہ دستک کا مجھے نہیں معلوم کیسے دے رہے تھے، پروں سے دے رہے تھے، پلکوں سے دے رہے تھے، وحی سے دے رہے تھے، لفظوں سے دے رہے تھے، یہ مجھے معلوم نہیں، بس دستک ہوئی تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ پوچھا کس نے؟
کیا بات ہے. بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا کون؟ جب پوچھا جائے کون تو باہر سے پھر جواب آتا ہے. انہوں نے کہا جی انا خیاط الحسنین. اچھا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے بندوں کے گھر میں بندے آئے نا، درزی آئے، نائی آئے، کوئی بھی آئے، وہ آ کے اپنا نام بتا. جب بڑے گھر میں وہ جائیں نا تو پھر نام نہیں بتاتے، پھر پیشہ بتاتے. جاگی ہے ابھی ناظر، جب بڑے گھر میں جائیں تو پھر نام نہیں بتاتے، پھر پیشہ بتاتے. انہوں نے پوچھا کون؟ تو وہ جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا جی انا خیاط الحسنین. توجہ فرمائیے گا. اچھا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے انا خیاط کہ میں درزی ہوں. نہیں، انہوں نے باقی کائنات کی زبانیں بند کی. یہ نہیں کہا کہ میں درزی ہوں، کہا انا خیاط الحسنین، میں صرف حسنین کا درزی ہوں. انا خیاط الحسنین. اچھا انہوں نے تعارف کروا دیا. اندر سے بی بی نے پھر پوچھ لیا، دوسری بار پوچھ لیا. انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے پھر باہر سے کہا بھائی بی بی انا خیاط الحسنین. وہ بی بی نے تیسری بار پھر پوچھ لیا کون بھائی کون؟ انہوں نے پھر کہا کہ انا خیاط الحسنین. پہلے بھی بتایا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. اچھا یہ عجیب معاملہ ہے. جب بی بی نے دوسری بار پوچھ لیا تو کہہ دیتے انا خیاط الحسنین اسمی جبرائیل، میں حسنین کا درزی ہوں، نام میرا جبرائیل ہے. دوسری بار تعارف بدل لیتے، تیسری بار پوچھا تو کہتے میں امین وحی ہوں. میں نے جناب جبرائیل سے پوچھا سرکار آپ تو فرشتوں کے سلطان ہیں، فرشتوں کے سید ہیں. پہلی بار انہوں نے پوچھا تو آپ درزی کہہ چکے تھے، دوسری بار جبرائیل کہہ لیتے، تیسری بار امین وحی کہہ لیتے. انہوں نے کہا نہیں، وہ قیامت تک پوچھتی رہے گی تو میں درزی 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 کہتا رہوں گا. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے تمہیں یاد نہیں، مجھے یاد ہے. بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، اور جو بطول کی زبان کے نکلے ہوئے لفظوں کو بدل دے پھر لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. جی ہاں بھئی آپ سلامت آباد سلامت. میرا سلام ہے آپ کو. آپ نے بڑا اچھا سنا ہے، بہت خوبصورت سنا آپ نے. میں مطمئن، ورنہ ذاکر مطمئن نہیں ہوتا ہے، جو چاہتا ہے آواز اور بلند ہو جائے. آپ تو بہت اچھا سن رہے ہیں، بڑا خوبصورت سن رہے ہیں. اب یہ جو جناب جبرائیل ہیں یہ کپڑے سی کے لائے ہیں، کون ہیں یہ علیہ السلام. یہ کون ہے؟ علیہ السلام. اچھا جنہوں نے کپڑے سیے ہیں وہ علیہ السلام. بچے سمجھے نا یار، بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں، سنی ہوئی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. جنہوں نے کپڑے سیے ہیں وہ علیہ السلام ہیں، اور جن کے سیے انہیں میں رضی اللہ کہوں. توجہ فرمائیے گا. وہ کون ہے؟ اب آپ بے شک نہ بولیں لیکن بات سمجھیے، وہ ہیں کون؟ اللہ ہے مظہر، یہ ہے مظہر. اللہ مظہر ہے، یہ مظہر ہے. وہ نظر نہیں آتا. توجہ فرمائیے. میں اندر کھڑا ہوں، سورج نظر نہیں آ رہا، لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں نکلا ہوا ہے، کیونکہ دھوپ نظر آ رہی ہے. میں فکرہ کہنے کے بعد آپ کی بصیرتوں کا امتحان لوں گا کہ کہاں کہاں پہ آپ موجود ہیں. اندر کھڑا ہوں، سورج نظر نہیں آ رہا، اور اس گرمی میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی نہیں سکتا، لیکن اندر کھڑا ہو کے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سورج ہے، کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے. جس طرح دھوپ کی وجہ سے میں یقین سے کہہ رہا ہوں نا سورج ہے، اسی طرح ابو طالب کے بیٹوں کو دیکھ کے بندہ یقین سے کہتا ہے اللہ ہے. آپ جی ہیں سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری. یہ یقین ان کا ہونا آتا ہے، ان کے ہونے سے یقین. تو جن کے ہونے سے یقین ہے اللہ ہے، انہیں رضی اللہ کہوں.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار آپ سنیں، میں تو بڑی جلدی کر جاتا ہوں، آج تو میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. عین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپنی آنکھوں پہ راضی ہو جا. یار آپ توجہ نہیں فرما رہے. وجہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپنے چہرے پہ راضی ہو جا. ید اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ اپنے ہاتھوں پہ راضی ہو جا. اذن اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ اپنے کانوں پہ راضی ہو جا. صبغۃ اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ اپنے رنگ پہ راضی ہو جا. دعا میں دوں گا، میں دعا دوں گا کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے. کچھ مولوی صاحبان ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے نا تو لڑائی ہو جائے. آپ چلے جائیں، ہم لڑائی نہیں ہونے دیں گے. نہ اگر آپ کو یہ وہم ہے نا آپ نہیں ہوں گے تو قتل و غارت ہو جائے گی، تو لڑائی ہو جائے گی. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ کے ہونے سے لڑائی ہوگی. مجھے بتائیے، بتائیے کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیں. آپ کے ہونے سے لڑائی رک نہیں سکتی، آپ کے ہونے سے لڑائی ہوگی. کیونکہ جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں، کل میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ جو ہے وہ علیہ السلام سے بڑا مقام. توجہ فرمائیے، مدت سے ہم سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے جی اصحاب کی آل میں شامل. ہم انہیں کہہ رہے تھے نہیں، اصحاب اور ہوتے آل اور ہوتے. میرے ایک کلاس فیلو ہے، وہ اہل سنت کے مولوی میرے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے میرے ساتھ یہ بحث چھیڑ لی کہ اصحاب کی آل میں شامل. کوئی دلیل؟ میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. آپ جاگیں گے تو مزہ آئے. توجہ فرمائیں، میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا جی آپ دلیل دیں گے، میں بیٹھا ہوں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں، پھر پہلے آپ نماز پڑھیے گا، بعد میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا پڑھیے نماز، لیکن بالجہر پڑھیے گا، التحیات بالجہر پڑھیے گا. ہاں زور سے، جنہوں التحیات آتے ہو وہ ہے التحیات، وہ زور سے پڑھیے گا. اگر سے آپ زور سے نہیں پڑھ سکتے لیکن بعد میں نماز دوبارہ پڑھ لیجئے گا. میں آپ کی نماز یاد کرنا چاہتا ہوں، ذرا التحیات زور سے پڑھیے گا. انہوں نے جب نماز میں درود پڑھا تو اس میں اصحاب کا نام نہیں لیا. میں نے کہا بس یہی اصحاب اور آل میں فرق ہے کہ آل نماز سے نکل جائے تو نماز باطل ہے، صحابی نماز میں آ جائے تو باطل ہے. جناب اللہ بات توجہ ہے. انہوں نے پھر کہا نہیں 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 نہیں، آل میں شامل ہیں. میں نے ان سے کہا اچھا شامل ہیں تو درود سنائیے. انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحابہ وازواجہ. میں نے کہا جب آل میں شامل ہیں تو پھر الگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر آل پڑھیں نا. پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میرے محترم آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ آل انگریزی والا، آپ سمجھے، یہ آل انگریزی والا نہیں، یہ آل عربی والا. اب اصحاب رسول وہ رضوان اللہ علیہم اور ان کے بھی رضی اللہ ہونے کا ایک معیار رسول دے گئے. کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا رضی اللہ کون کون ہے، لیکن رسول نے ایک معیار دے دی. یاد کے بعد سننا، میں جرت سے کہنے لگا، رسول نے مرزا صاحب معیار دیا ہے کہ کون کون سا صحابی رضی اللہ ہے. بندوں کو پتہ نہیں تھا، رسول نے بتا دیا جس جس سے میری بیٹی راضی ہے وہ رضی اللہ. آپ نے کہا نہیں، سارے رضی اللہ برابر ہیں. اس میں بھی نقصان ہمارا تو نہیں.
سارے رضی اللہ برابر ہو جائیں تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں. آرام سے فکرہ سن لیں اور یاد کریں. جا کے مولوی صاحب سے کہیے گا کہ سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ حضرت معاویہ اور حضرت ابو بکر برابر ہیں. تو برابر کر، تیری مرضی. ایسا فکرہ میں نے ضرورت سے کہا ہے، برابر کر لے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. کہہ دے سارے رضی اللہ ایک جیسے، ہمیں تو اعتراض نہیں، کیونکہ ہم نے جن کو مانا ان میں رضی اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ان میں سارے علیہ السلام ہیں، اور ہم نے تو ایک ایسی ہستی کو مانا ہے جو علیہ السلام بناتا ہے. آخری فکرہ میں فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں، جو علیہ السلام بناتا ہے. تو اس چک والوں میرا یہ فکرہ یاد رکھنا، حسین کائنات کا وہ واحد سپہ سالار ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے. سارے علیہ السلام. اور علیہ السلام وہاب قلبی علیہ السلام، عابس علیہ السلام ہے، شبیب علیہ السلام ہے، جون علیہ السلام ہے، زہیر علیہ السلام ہے، حبیب علیہ السلام. تو یہ علیہ السلام اور رضی اللہ کا جھگڑا شروع کرو گے تو یہی میں شاعری کہہ رہا ہوں. جس کو وہ چاہے اسے علیہ السلام بنا. یہ علیہ السلام بننے والے نہیں، یہ بنانے والے. یہ علیہ السلام بنا دے. حسین رہی بات میرے مولا علی کی، علی صحابی ہیں ہی نہیں. علی صحابی نہیں ہے. بندے کہتے ہیں کہ علی کی صحابہ رسول نا 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 نا. نہیں، میں نے اب اس مجمع کی قرآن دیکھو کہ یہ مجمع کہاں تک جاتا ہے، کون کون زمین پکڑ کر ہے. اگر علی محمد کا صحابی ہوتا تو محمد کبھی علی کو بیٹی کا رشتہ نہ دیتا. جیسے بات سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے. علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول. اور میں اہل سنت بھائیوں کو بھی مشورہ دوں گا، علی کو اصحاب کی صف میں کھڑا نہ کرنا. مجھے آپ کا سر ہلانا نہیں ہوگا. علی کو اصحاب کی صف میں کھڑا نہ کرنا، ورنہ بڑے بڑے صحابیوں کے قد چھوٹے ہو جائیں گے. علی کے سامنے کوئی کیا ہے. اور ہمیں فضائل امیر المومنین پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر تمہیں بڑا ظلم ہے کہ بڑے بڑے صاحبان فضیلت ہیں، ٹائٹل پہ نہ لڑ، فضائل سنا. جن بندوں سے تیز ہوا میں چراغ نہیں چلتا انہیں ان کے مقابل نہ لا جو ڈوبا ہوا سورج پلٹاتے ہیں. ان کے مقابل نہ لا. علی نے سورج پلٹایا، ایک بار نہیں پلٹایا. صاحب دمان کو ساکبہ نے لکھا ہے 7 بار پلٹایا. اور جناب سلمان کی روایت ہے، جناب کبر راوی ہے، کتاب کا نام تمام ساکبہ ہے. ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور نماز ظہر کا وقت ہو گیا. میں سوچ رہا تھا علی آئے تیمم کریں. فوراً ہو دیا کمبر کی بادشاہ آؤ وضو کرواؤ. کمبر کہہ رہے میں سوچنے لگا پانی ہے نہیں تو وضو کیسے کروں. میں نے کہا بادشاہ پانی کہاں سے آئے گا. فرمایا سورج کی اترتی ہوئی کرنیں اگر تیرے آقا کے لیے پانی نہ لائے تو میں علی کو لاؤں گا. کیا بات ہے بھیا، کیا بات ہے. جس کے وضو کے لیے آگ پانی لے کے پیش ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. سنا فضائل پھر برابری کے دعوے کا.
ان جیسے فضائل سنا توجہ فرمائیے. کسی صحابی نے بھی کبھی کسی کو 7 بیٹے دیے؟ ہاں بیٹیاں دی ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے. انہوں نے رسول پاک کو بیٹیاں دی. توجہ. حسین نے راحت کو 7 بیٹے، راحت کو 7 بیٹے عطا کیے. اور بس بھی راحت نے کہا. مرشد حیدر علی نے ایک شیعہ مولوی کہنے لگا یہ کیا پڑھتے یار راحت نے 7 بیٹے دیے. میں نے کہا تو مانتا نہیں، ماں سے پوچھ تمہیں کس نے دیا. یہ تو سارے مجلس میں بیٹھے یہ بھی سارے حسین نے دیے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا آجا ہمارے دیہات میں، ہمارے چکوں میں آجا، چبوک میں آ کے پوچھ، آ کے سنی خواتین سے پوچھ تیرے گھر اولاد نہیں ہوتی تو کہاں سے مانگا تھا. وہ کہے گی بتائے کہ میرے پاس ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی. گلی سے سلجھنا گزرا تھا، میں نے پاؤں چھو کے سلجھنا سے بچہ مانگا تھا. اور سلجھنا کے دیے ہوئے بیٹے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، جو بیٹا سلجھنا دیتا ہے وہ کنفرم حلالی ہوتا ہے. فضائل پڑھنا، فضائل ٹائٹل سے برابر نہ کر کہ یوں لکھ دیں گے تو لکھنے سے برابر. یہ ہم مرتبہ اللہ نے نبیوں کو نہیں بنایا. آئیے کہا میرا پڑھا یہ ہے شروع تو یہ ہے پتہ بھی نہیں آپ سے مارا گیا. اگر اصحاب کو منوانا ہے تو اصحاب کے فضائل سنو اور صحابیوں کی فضیلت میں سنا دوں. جاگو ایک صحابی کی فضیلت میں سناتا ہوں، باقی اصحاب کی فضائل تم سنا دیں. پتہ چل جائے گا اصحاب رسول کے فضائل کیا. ایک صحابی کی فضیلت ایک میں سناتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ تیرے ہاتھ. بتاؤ فضیلت بولو. جسے رسول نے ام ابیہا کہا تھا وہ سلمان کو چاچا کہتی تھی. کسی اور صحابی کے متعلق لاؤ اسے بطول نے چچا کہا. سارے یہی پیغام بھیجتے تھے جاؤ لکھوا لو ہم غلام کے بچے. یہ اس میں 10 سادات کے لیے بھی ہے اور غیر سادات کے لیے. یہ ٹائٹل غلط ہے. وہ اے سید تے امتی نا، سارے ہی امتی ہیں. سید بھی امت کے ساتھ، سید اور غیر سید. کچھ سید ہیں کچھ سید غیر سید. روڑا تو بڑا پہ رہا ہے مندر سید پانی بڑا پڑتا ہے. وہاں پہ کوئی بات ہوئی تو میں نے سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا سارے بخاری سید نہیں ہوتے، کچھ سید بخاری ہوتے. اپنے دور اندر مشکل بات تھی، اب تک پہنچا نہیں سکا. یہ سادات اور غیر سادات کا رشتہ بھی سلمان نے بتایا ہے. حسنین نانا کہتے ہیں. حالانکہ سلمان کی کوئی بیٹی نبی کے گھر نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. سلمان کی کوئی بیٹی نبی کے گھر نہیں. اس کا مطلب ہے حسنین کا نانا بننے کے لیے نبی کو رشتہ دینا ضروری نہیں. حسنین کیا کہتے تھے سلمان کو؟
تھے آپ؟ بولو تو صحیح. سلمان کیا کہتے؟ سلمان کو کیا کہتے تھے حسن؟ نانا. تو کیا سلمان آگے سے کیا کہتے تھے؟ حسن. جی میرا پتر. ہاں وہ کہتے تھے نانا سلمان، وہ کہتے تھے جی میرا سردار. یہ سادات اور غیر سادات. سادات غیر سادات کی عزت ہے اور غیر سادات سادات کی عزت ہے. اگر مسلمانوں میں سادات کو عزت نہ ہوتی، علی کی بیٹی کا روزہ 1400 میل دور ہے. تو کیسے راج ہے؟ آج 12 سے لاج ہے. کافی پڑھ گیا ہوں. ایک ہی فکرہ کہتا ہے کوئی حاضر ہو پرسکون ہو گیا نا بیٹھ جانا کہ شہادت کے دن گزر گئے. ابھی مسلم دفن نہیں ہوئے. آج 12 سے لاج ہے. ابھی مسلم دفن نہیں آئے تو آپ اپنے مقدر کی کریں. بس ایک فکرہ کہہ رہا ہوں. 9 ذی الحج سے لے کے 16 ذی الحج تک مسلمانوں کے بچے مسلم سے کھیلتے ہیں. 9 ذی الحج سے 16 ذی الحج تک مسلمانوں کے بچے سرکاری مسلم سے کھیلتے ہیں. قربانی کتنی بڑی ہے سرکاری مسلم. 6 بیٹے جو بندے لاہور گئے انہیں سلام جنہوں نے جا کے شہزادی کو بھروسہ دیا. جو اس سال نہیں جا سکے اگلے سال چلے جائیں. اگر سمجھ میں تاخیر ہو گئی تو تاخیر بھی نہیں. محرم سے پہلے ایک بار ہوا جا کے شہزادی کو بھروسہ دیا نا، کیونکہ شہزادی کا بڑا حصہ ہے حسین کی تحریک میں. 6 بیٹے ہیں. بندے کہتے ہیں جوڑی کی شہادت. کامران جب کوئی پوچھا کرے نا پڑھو جوڑی کی شہادت تو پوچھا کرو کون سی جوڑی کی شہادت، کیونکہ ایک جوڑی شہزادی کی نہیں، 3 جوڑیاں بیٹوں کی. نہیں سمجھو میں نے کیا کہا؟ 3 جوڑیاں. پھر سنو 3 جوڑیاں بیٹوں. سوال تو کھڑا ہو گیا. کوئی صاحب بصیرت مجھ سے پوچھا یہ کیوں کہہ رہے ہو 3 جوڑیاں بیٹوں کی؟ ہاں اس کی وجہ ہے 3 جوڑیاں بیٹوں کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1 جوڑی بیٹیوں. اور سیدہ رقیہ نے قربان کی. ایک کوفہ کے صدر دروازے پر بڑی جلدی کر رہا ہوں. ایک کربلا ہے جب خیام کو آگ لگائی گئی اور آگ بجھ گئی تو سفید گاڑی والے بیٹھے مجھے بتاؤ کس نے بجھا؟ جب جل کے خیمے ختم ہو گئے آگ بجھ گئی. جب آگ بجھ گئی تو پھر علی کی شیر دل بیٹی نے کہا اما فضا میں نے بڑی احتیاط سے یتیم جلتے خیموں سے نکالے لیکن اما ذرا گن کے نا گنتی پوری کر دے. پورے یتیم بی بی فضا کہیں گن کے نا آگ کے بولتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آواز دے کے کہتی ہے بطول زادی میں نے گنے ہیں 1 کام ہے. پتہ نہیں کون سا بندہ جو آئے کر سکے. اما میں نے گنے 1 کام ہے. سجدہ آواز دے کے کہتی ہیں اما کس کا بیٹا ہے؟ زمین مل رہا. یار میں نہیں سمجھا آپ تو سمجھدار ہیں. کس کا بیٹا ہے؟ پوچھا نا کس کا بیٹا ہے؟ بی بی فضا نے ماتم. شہزادی فرماتی ہیں اماں میں نے پوچھا بیٹا کس کا؟ آپ نے ماتم کیا. بی بی فضا آواز دے کے کہتی بات ہی ماتم والی ہے. آپ بیٹے کا پوچھیں بیٹا نہیں مسلم بن عقیل کی عاتقہ ہے. یہ سنت علی کی بیٹی زمین پہ چھپی ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی اور رقیہ آؤ میں کلثوم آؤ میرے ساتھ آؤ اما فضا. بی بی فضا آواز دے کے کہتی ہے آؤ میں محمد 9 میل دور اتر گئے تو
तू मकतल में नहीं गई, कासिम के टुकड़े बिखर गए, तू मकतल में नहीं गई, तेरे पाले हुए अकबर को बर्छी लग गई, तू मकतल में नहीं गई, तेरे शरीफ भाई हुसैन की गर्दन पे ज़ेरा 13 ज़रबें चल गई, तू मकतल में नहीं गई, तेरे हिजाब के बाजू कट गए, तू मकतल में नहीं गई। अब क्यों जाएगी? ये है अबू तालिब की बेटी, मैं ढूंढने जाऊंगी, आखिरी फिक्रा कह रहा हूँ, ढूंढने के लिए सारी शहजादियां मकतल में आ गई, इसी पे मैं छोड़ जाऊंगा मिंबर। जब मकतल में आई ना तो रेत के टीले थे, रेत के टीलों के दरमियान, अंदाजा खुद करना, शाम गरीबा गुजर चुकी है, रात का अंधेरा हो रहा है, शमें भी रोशन नहीं है, अली की बेटियां बगैर चादरों के मुस्लिम की बेटी को ढूंढ रही हैं, किसी टीले के पीछे उम्मे कुलसूम है, किसी के पीछे रुकैया है, किसी के पीछे बीबी फिजा है, किसी के पीछे बीबी ज़ैनब है। ढूंढते ढूंढते बीबी फिजा अचानक आवाज दे के कहती, सैयदा ज़ैनब आ जा, मिल गई। जिसने यार अभी मातम नहीं किया वो घर जाके भी मातम करेगा। सैयदा ज़ैनब आ जा, मिल गई। बीबी जल्दी जल्दी अम्मा फिजा के करीब आई, अम्मा कहाँ है? आवाज दे के कहती है, ये ना पूछ कहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ